حماد بھائی، یہ رہائی فورس اسرار رانا صاحب کو تو بنتی نظر نہیں آ رہی، تو یہ کچھ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں جس کے بارے میں بات چیت کچھ خبریں بھی آئیں، یہ اس کے بعد ہے کہ مطلب سے اناؤنسمنٹ کر کے سی ایم یہاں سے فیس 7 لے کے چلے گئے ہیں، رہائی فورس ایسا کچھ نہیں بننا؟ دیکھیں، اگر سی ایم کی ملاقاتیں ہو رہی ہے تو اس میں کیا بری بات ہے؟ نہیں، وہ گنڈا پور کی ملاقاتیں ہوتی تھی، بری بات تھی اس ٹائم، آج کل مطلب اچھی بات ہے۔ اس وقت بھی بری بات نہیں کی، میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ اس وقت بھی کہ بری بات ہے، تو اس وقت بھی سپورٹ کرتا رہا۔ بھئی آپ ملک کے اداروں کے ساتھ ملاقاتیں نہیں ہوں گی تو کیا جا کے اسرائیل میں ملاقاتیں ہوں گی؟ یہ اس ملک کے ادارے ہیں، اس ملک کی سیاسی جماعت ہیں، اس ملک کے چیف منسٹرز ہیں، پرائم منسٹرز ہیں، گورنرز ہیں، یہ سارے اسی ملک کے نظام کو چلا رہے ہیں اور سسٹم کا حصہ ہے۔ ان کی ملاقاتیں نہیں ہوں گی تو پھر کس کی ملاقاتیں ہوں گی؟ باہر سے تو کسی کے ساتھ نہیں ہوں گی۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف، رہائی فورس۔ دیکھیں، یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے۔ عادل، میں آپ کو تاریخی حوالے سے بتاؤں، جب اے این پی جو موجودہ اے این پی ہے، یہ اس زمانے میں نیپ ہوا کرتی تھی۔ اسرار رانا صاحب سینئر صحافی ہیں، وہ ان کو تاریخ کا پتہ ہے۔ جی نیشنل عوامی پارٹی، جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تو یہ ایک بڑی منظم اور بہت توانا جماعت تھی پشتون بیلٹ کے اندر، پختونخوا میں بھی اور بلوچستان میں بھی، بلکہ پنجاب اور سندھ میں بھی ان کی۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، ایک وقت میں آصف علی زرداری صاحب کے والد جو تھے، حاکم علی زرداری، وہ این پی کے سندھ کے صدر بھی تھے۔ تو یہ ایک منظم جماعت تھی۔ اس جماعت نے اس زمانے میں پشتون زلمے کے نام سے اس طرح کی ایک تنظیم بنائی تھی، اور اس تنظیم کو بنایا ایک ریٹائرڈ فوجی افسر نے تھا جو اس وقت نیپ میں شامل ہوا تھا۔ لیکن وہ تنظیم، یعنی اتنی منظم جماعت بھی اس تنظیم کو قائم نہ رکھ سکی، اور کچھ عرصے بعد وہ تنظیم تحلیل ہو گئی بھٹو دور میں، اور پھر نیپ کی قیادت بھی حیدرآباد ٹریبونل میں جیلوں میں گئی۔ پھر اس کے بعد جب بھٹو صاحب کی حکومت کا تختہ الٹا تو رد عمل میں الذوالفقار کی تنظیم سامنے آئی۔ الذوالفقار سے بہت بڑی غلطیاں ہونے لگی، یعنی ایک جہاز بھی اغوا ہوا، اس کے اندر میجر طارق رحیم کو گولی بھی ماری گئی، اس طرح کے واقعات ہوئے، اور گو کہ پیپلز پارٹی نے اس سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا۔ بے نظیر بھٹو نے کبھی اس کو اون نہیں کیا، وہ بڑی دانا خاتون تھی، لیکن ابھی تک وہ پیپلز پارٹی کو چمٹا ہوا ہے۔ اسی طرح آصف زرداری صاحب جب جیل میں تھے تو ایک زرداری رہائی کمیٹی بنائی گئی تھی، اور وہ کمیٹی بنائی تھی بہرامند تنگی نے، جو سینیٹر بھی رہے۔ لیکن پھر وہ تو ایک سیاسی طرح کا فیصلہ تھا، یعنی پشتون زلمے اور الذوالفقار۔ اسی طرح یہ عمران رہائی کمیٹی، یہ اسی کنٹینیوٹی میں مجھے دکھائی دے رہا ہے۔ بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی ہے بتا دیں آپ؟ بن رہی ہے کیونکہ مرکزی قیادت آن بورڈ نہیں ہے۔ میرے انفارمیشن یہ ہے کہ نہیں بن پائے گی۔ اس پہ پی ٹی آئی کے اندر شدید اختلافات ہیں، اور جو سینئر قیادت ہے وہ شدید مخالفت کر رہی ہے کہ ہمیں قانونی جنگ لڑنی چاہیے، ہمیں سیاسی جنگ لڑنی چاہیے، ہمیں جمہوری جدوجہد کرنی چاہیے۔ یہ کیا ہے کہ ہم روز اور کہتے ہیں کہ یہ فیصلے ہوتے کہاں سے ہیں؟ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، موٹر وے کو بند کر دیا جاتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، کہیں سے اور لوگ آ کر ہمارے فیصلے کرتے ہیں۔ پختونخوا کی جو سینئر قیادت ہے وہ اس بات پر زیادہ پریشان بھی ہے اور اس پر غصہ بھی ہے، یعنی وہ تو ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک اس کو بھی نہیں سنبھالا کہ پورا موٹر وے اور تمام راستے بند کر دیے تھے، خوشحال گڑھ بند کر دیا تھا، لکی مروت بند کر دیا تھا، بھکر بند کر دیا تھا، آپ نے تمام راستے ایک پوری قوم کو محصور کر لیا تھا، اور ہم اس فیصلے میں شریک ہی نہیں تھے۔ اب یہ فیصلہ کہاں سے آیا اور اس فیصلے سے نکلے گا کیا؟ یعنی اگر رہائی کمیٹی بنے بھی، رہائی فورس بنے بھی، ان کی ڈائریکشن کیا ہوگی؟ کیا وہ کوئی لیگل فائٹ کریں گے؟ تو وہ تو آلریڈی کر رہے ہیں، ان کے وکلاء موجود ہوتے ہیں عدالتوں میں، وہ تو لڑ رہے ہیں کیس۔ وہ اگر سیاسی جنگ کریں گے، سیاسی جنگ تو ابھی 4-5 دن پہلے آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے بلکہ تمام اپوزیشن کے لیڈروں کو محصور کر کے رکھ دیا تھا، بھوک کو اور پیاس تک کے مسائل سامنے آئے، بلکہ میں نے ایک رات میں بھی محصور ہو گیا تھا، ان کے ساتھ تھا۔ اچھا، تو یہ سیاسی جدوجہد بھی ہو رہی ہے۔ محمود خان اچکزئی ان کی جماعت کے نہیں ہے، لیکن ان کو اپوزیشن لیڈر بنایا ہے قومی اسمبلی میں۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ان کی جماعت کے نہیں ہے، لیکن ان کو اپوزیشن لیڈر۔ تو یہ سیاسی جدوجہد ہے نا، مطلب کہ پولیٹیکل جو سٹرگل ہے اس کے ذریعے ہی بانی پی ڈی آئی کو انصاف ملے گا، یا وہ جیل سے باہر آئیں گے؟ دیکھیں، وہ سیاسی جدوجہد کے ذریعے ملتا ہے اس طرح کے پہلے، یعنی اے این پی جیسی منظم جماعت پشتون زلمے کو سروائیو نہ کر سکی۔ پیپلز پارٹی
ذوالفقار سے ڈسٹنس کر گئی تھی، تو یہ پھر کیا چلائیں گے؟ چلیں آگے ذرا بڑھتے ہیں، کاظمی صاحب سے ذرا کچھ اور بھی سوالات ہیں کہ جی محسن نقوی صاحب، ان کو ونڈر بوائے جو ہے، جب بات ہوتی ہے ونڈر بوائے کی تو مائنڈ میں نقوی صاحب ہی آتے ہیں. وہ جناب جو اتحادی جماعتوں کے کاظمی صاحب جو منسٹرز ہیں ان سے مل رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں سیکیورٹی صورتحال بریف کر رہے ہیں، تو یہ اتحادی وزراء جا کے محسن نقوی صاحب کو مل رہے ہیں، حکومت کے لیے ساری چیزیں بہتر ہیں؟ دیکھیں وزیر داخلہ ہے، پورا حق بنتا ہے ان کو، ان سے کوئی سوال کر سکتا ہے، وہ جواب دینے کے مجاز بھی ہیں، ان کو جواب دینا بھی چاہیے. اس سلسلے میں میرے خیال میں پریشانی والی کیا بات ہوتی ہے؟ تو یہ وفاقی کابینہ اجلاس میں صورتحال ہو سکتی تھی، اس پہ بھی آ کے بریف کر سکتے تھے جہاں آپ کے لوگ بھی موجود ہوتے. یہ صرف اتحادی چھوٹی جماعتیں. دیکھیں پابندی تو نہیں ہے نا، دیکھیں عادل وزیر داخلہ کو ملنے پہ پابندی تو نہیں ہے نا کہ وہ اتحادی جماعتوں کے جو افراد ہیں ان سے مل ہی نہیں سکتے. وزیر داخلہ ہے یار، وزیر اعظم کو رپورٹ کرتے ہیں اور یہ لاہور میں جا کے وزیر اعظم سے ملتے ہیں اور ہر طرح سے ان کو بریف کرتے ہیں. جو بھی صورتحال ہوتی ہے، جو افراد ان سے ملتے ہیں، پی ایم کو وہ ہر چیز بتاتے ہیں اور ان کی مشاورت اور اجازت کے بعد یہ معاملات ہوتے ہیں. تو اس میں تو پریشانی والی بات تو سرے سے ہے کوئی نہیں. ہاں یہ بار بار جو ایک رہائی فورس کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، ہمیں اس سے مسئلہ نہیں ہے. جدوجہد کریں، اپنی لیڈر کو رہا کروائیں، آپ کا حق بنتا ہے سیاسی اور اخلاقی طور پر بھی آپ کو ضرور کرنا چاہیے. وزیر اعظم کی اور وزیر داخلہ کی کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں؟ ابھی لاہور میں ہوئی ہے، پچھلے جمعے کی بات ہے. کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں 4 مہینے؟ ویسے ہوئی ہیں چند ایک ملاقاتیں، فوٹیجز بھی آئی ہیں اس کی وجہ سے. کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں بتا دیجیے کاظمی صاحب. 4 ملاقاتوں میں 4000 کام کی اجازتیں لی جا سکتی ہیں پرائم منسٹر صاحب سے. تو مجھے بار بار یہ کہا جا رہا ہے، وہ بات وہی ہو گئی ہے کہ یار وہ جہاز مریم نے لے لیا نا. یہ اس طرح کے الزامات جب آتے ہیں تو پھر بندہ کیا کہ یار جہاز جاتی عمرہ میں کھڑا ہے، مریم 2 سال بعد 3 سال بعد حکومت کی مدت ختم ہوگی. یہ بڑا اچھا کاظمی، بڑا اچھا پوائنٹ تھا یہ. لیکن عزبہ بخاری صاحبہ جو ہے پھر ٹھیک طریقے سے مینج نہیں کر پائی. آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سی ایم پنجاب ہے، 12 کروڑ کا صوبہ ہے، ان کا 3 سال باقی پڑے ہیں، آگے جو نیا چیف منسٹر آئے گا وہ اس کو آ کے استعمال کر لے گا. کیوں کہا کہ ایئر پنجاب اور پھر کوئی ایمبولینس پتہ نہیں کس طرح. اتنا مہنگا جہاز خریدنے کی ایک غریب صوبے کو، ایک غریب صوبے کو یہ سردار صاحب یہ بھی پوائنٹ ہے، ڈیفینیٹلی یہ بھی پوائنٹ ہے، ویلڈ پوائنٹ ہے، ویلڈ پوائنٹ ہے یہ آپ کا کہ ہم قرضے رول اوور کروا رہے ہیں، آئی ایم ایف کے پلان کے تحت ملک چل رہا ہے اور آن دا ادر سائڈ 11 ارب کا جہاز 10 ارب میں بیچ رہے ہیں، ایک جہاز 12 ارب میں خرید رہے ہیں. ایسی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ 2 جہاز آلریڈی موجود ہیں سی ایم کے ڈسپوزل پہ. چلیں جی جواب لے لیں جی کاظمی صاحب. کرنے کی بھائی جان یہ بڑی منطق پیش کی جا رہی ہے کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، روٹی نہیں ہے، مکان نہیں ہے، چھت نہیں ہے، اسکالرشپ نہیں ہے، ای بائکس نہیں ہے، تو یہ ہمت کارڈ، کسان کارڈ نہیں ہے پنجاب کے اندر، اور یہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنے لیے 11 ارب کا جہاز کیوں لے لیا. بھائی یہ ساری چیزیں جو میں نے گنوائی ہیں، یہ تمام اپنے عوام کو دینے کے بعد ایک بڑے صوبے کی چیف ایگزیکٹو اور آنے والے ہر چیف ایگزیکٹو کا سفر محفوظ بنانے کے لیے اگر ایک پنجاب حکومت کے پاس ایک ایسٹ ہے تو اعتراض کیسا؟ ٹھیک ہے، فیئر انف. لیکن اس کو کیوں کہا گیا کہ ایئر پنجاب کے لیے لیا جا رہا ہے کاظمی صاحب؟ میں نہیں کہہ رہا، عظمہ نے کہا ہے تو غلط کہا ہے. میں ان کا سفر محفوظ کرنا ہے. یہ جو بیچارے کیڑے مکوڑے پنجاب میں رولتے پھر رہے، ان کا انہیں محفوظ کرنا. 11 ملین بچے پنجاب کے اسکول سے باہر ہیں کاظمی صاحب. ایک منٹ عادل جی بولنے دیں گے تو ان کے 11 ملین اور رانا اسحاق صاحب کا جو درد ہے میرے بھائی کا، اس کی دوا بن کے میں اتروں گا ان پہ. یہ ذرا میری بات تو سن لینا، بیچ میں جب یہ رونا روئیں گے تو میں نہیں بات کر سکوں گا. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ کیسے صوبے کی ایسے چیف نہیں رانا صاحب، میں دوبارہ ہاتھ باندھ رہا ہوں، میرے بھائی ہیں بڑے، میرے لیے قابل احترام ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی کہ ایک چیف ایگزیکٹو جو باقی تمام صوبوں کے افراد کو کھل کے یہ کہتی ہے کہ اپنے حکمرانوں سے سوال کریں، صحت کا، تعلیم کا، گھر کا، ہر چیز کا سوال کریں جو آپ کے بنیادی حقوق ہے، تو وہ اپنے صوبے میں تمام تر چیزیں دے رہی ہیں یا نہیں دے رہی؟ تو بتائیں بھائی. جو بے گھر ہیں ان کو چھت نہیں مل رہی، جو معذور ہیں ان کو ہمت کارڈ نہیں مل رہا، جو باقی افراد ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اسکالرشپ نہیں مل رہا، لوگوں کی گھروں کی دہلیز یہ تو پہلے سے چل رہی اسکیمیں، یہ تو پہلی دفعہ چل رہی ہیں. پھر تو ٹھیک ہے بھائی، یہ تو بھائی یہ تو ساری اسکیمیں پہلے کی چل رہی ہیں. آپ کیا نیا کر رہے ہیں؟ آپ تو صرف نیا طیارہ خرید رہے ہیں. یہ اسکیمیں تو پہلے کی چل رہی ہیں. کیا یہ کون سا گھروں کا جو ہے یہ تو بزدار کے دور میں فائنل ہوا، ٹھیک ہے، میڈیسن کا بزدار کے دور میں فائنل ہوا، اسکالرشپ بزدار کے دور میں فائنل ہوئے، تو اس میں آپ نے نیا کیا کر دیا؟ عادل آپ ہٹ جائیں، اسحاق رانا صاحب کو اپنی کرسی پہ بٹھائیں، یہ ان کو میرے سے بات کرنے دیں. آج چیلنج ہوگا، یہ بزدار کے بھی مقلد ہے، اتنے اچھے سمجھدار آدمی ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بزدار کے منصوبے یار
جس کو بولنے کے لیے چکا دینا پڑتا تھا آج اچھا لگتا ہے بزدار کا مقابلہ ہماری میڈم سی ایم سے کر رہے ہیں، رانا صاحب نہ کرے یار، یہ زیادتی نہ کرے آپ بزدار سے زیادتی ہے، مریم کی کارکردگی سے سوگن نہ چاہیے